حکومت نے وفاق کی فنڈنگ سے چلنے والے 335 صوبائی منصوبوں کی ری اسٹرکچرنگ یا کیپنگ سے قبل وزرائے اعلیٰ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ رواں مالی سال کے دوران تقریباً 150 ارب روپے کی گنجائش پیدا کی جا سکے۔ اس کا مقصد وفاق کے اخراجات کو کم کرنا ہے تاکہ IMF کے $3 ارب کی جاری پروگرام کے فائنل جائزے کو کامیابی سے مکمل کیا جا سکے۔ وفاقی حکومت کے اجلاس میں وزرائے اعلیٰ، صوبائی وزرائے خزانہ اور چیف سیکریٹریز اور خزانہ اور منصوبہ بندی کے وزراء کو بلایا گیا تھا۔ تاہم 2 صوبائی وزرائے اعلیٰ کی عدم دستیابی کے باعث اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر کی زیر صدارت پیر کو ایک بار پھر اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ موجودہ مالی سال میں وفاق نے صوبائی منصوبوں کے لیے 315 ارب روپے مختص کیے، جو 950 ارب روپے کے فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام PSDP کا تقریباً 1/3 ہے۔ وفاق 135 سے زائد منصوبوں کے لیے رواں مالی سال فنڈنگ کرنے کے موڈ میں نہیں۔ ان پروجیکٹس پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں دیکھی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق اس سے وفاقی حکومت کو 115 ارب روپے کی مالی گنجائش حاصل ہوگی۔ اسی طرح ایسے 50 منصوبے جن پر ترقیاتی کام 20% سے کم ہوا ہے، ان کا معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ انہیں صوبائی ترقیاتی منصوبوں میں منتقل کیا جا سکے، جس سے 30 ارب روپے کی گنجائش پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پلان SAP کے تحت صوبوں میں چلنے والی اسکیموں میں 30 ارب روپے کی کمی کی جا سکتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ایسے صوبائی منصوبے ہیں جن پر 80% سے زیادہ پیش رفت ہو چکی ہے، وہ رواں مالی سال کے اندر مکمل ہو جائیں گے۔ پانچویں اور آخری کیٹیگری میں تقریباً 150 ایسے منصوبے ہیں جن پر 20% سے 80% تک کام مکمل ہوا ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں کو مشورہ دے سکتی ہے کہ ایسے منصوبوں کا تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ اور فنڈنگ کے حوالے سے تفصیلات مرکز اور صوبوں کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ ملک میں جاری ترقیاتی اسکیموں سے ایسا گمان ہونے لگا ہے کہ جیسے بنیادی انسانی مسائل حل ہو چکے ہیں اور اگلا مرحلہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل ہے۔ پاکستان میں سیاسی بنیادوں پر ترقیاتی منصوبے شروع کرنے کی روایت پرانی ہے۔ پہلے سے بنائی گئی سڑکوں کو غیر ضروری طور پر دوبارہ تعمیر کرنا معمول کی بات ہے۔ IMF کو بھی اس پر اعتراض ہے۔ سری لنکا ڈیفالٹ سے پہلے ایسی ہی صورتحال سے دوچار تھا۔ ملک میں تیل اور گیس خریدنے کے لیے ڈالرز نہیں تھے اور سری لنکن حکومت بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر رہی تھی تاکہ عوام پر ترقیاتی منصوبوں کی دھاک بٹھائی جا سکے۔ لاہور کے ایک مخصوص علاقے میں جتنی لاگت سے اورنج لائن ٹرین بنائی گئی، اتنے بجٹ میں کینسر کے 35 ہسپتال بنائے جا سکتے تھے، یعنی پنجاب کے ہر ضلع میں ایک مفت کینسر ہسپتال بن سکتا تھا۔ پاکستان میں ایک طرف عام آدمی کو صحت کی بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں، مہنگائی کا طوفان برپا ہے، اور دوسری طرف ترقیاتی کاموں کے لیے کھربوں روپے کے بجٹ مختص کیے جا چکے۔ سبزیوں، دالوں اور چاول کی قیمتوں میں اضافے کے نتیجے میں 14 دسمبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران قلیل مدتی مہنگائی سالانہ بنیادوں پر بڑھ کر 43.16% تک جا پہنچی ہے۔ قلیل مدتی مہنگائی مسلسل 5ویں ہفتے 41% سے زائد رہی، جس کی بڑی وجہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں گزشتہ برس کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہے۔ اس کے سبب صارفین کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے۔ سالانہ بنیادوں پر جن اشیاء کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہوا ان میں گیس، گندم کا آٹا، چاول، چینی، گڑ، دالیں اور سبزیاں شامل ہیں۔ قلیل مدتی یا ہفتہ وار مہنگائی کی پیمائش حساس قیمت انڈیکس SPI کے ذریعے کی جاتی ہے، جو 311.58% رہا، جبکہ یہ اس سے گزشتہ ہفتے 311.78% تھا۔ ملک کے 17 شہروں کی 50 مارکیٹوں سے 51 ضروری اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لینے پر یہ انڈیکس مرتب کیا جاتا ہے۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح رواں برس مئی کے آغاز میں ریکارڈ 48.35% تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر اگست کے آخر میں 24.4% تک کم ہو گئی۔ تاہم 16 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے کے دوران یہ شرح دوبارہ 40% کی حد عبور کر گئی تھی۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح کیا ہوگی، اس بارے کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 14 روپے کمی کا اعلان کیا ہے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 13.50 روپے، جبکہ لائٹ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 11.29 روپے کی کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر میں بھی 10.14 کی کمی کی گئی ہے۔ گزشتہ 15 روز کے دوران عالمی سطح پر ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں تقریباً 5% کمی واقع ہوئی ہے، جبکہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بھی معمولی اضافہ ہوا ہے، جس کے سبب مقامی سطح پر صارفین کے لیے پیٹرولیم قیمتوں میں معقول کمی کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔
گزشتہ ہفتے کے دوران ڈیزل تقریباً $4 فی بیرل سستا ہو کر $99.50 سے $95.50 پر آ گیا، جبکہ پیٹرول کی قیمت $86.5 سے کم ہو کر $81.7 فی بیرل پر آ گئی۔ دوسری جانب ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر $284 پر آ گئی، جو 1 دسمبر کو $285.5 پر تھی۔ اس عرصے کے دوران خام تیل کی قیمت $79 فی بیرل سے کم ہو کر $73 پر آ گئی۔ حکومت نے IMF کے ساتھ مالی سال 2024 میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں $869 ارب جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا تھا، لیکن اب توقع کی جا رہی ہے کہ جون کے آخر تک یہ ٹارگٹ $950 ارب سے زائد تک بڑھا لیا جائے گا۔ اس سے قبل 31 نومبر کو نگران حکومت نے ڈیزل کی قیمت میں $7 کمی کی تھی، لیکن پیٹرول کی قیمت میں کوئی کمی نہیں کی گئی تھی۔ اگر بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں یوں ہی کم ہوتی رہیں تو آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح میں کمی آ سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک ADB کے مطابق پاکستانی معیشت کی بحالی زیادہ اعتماد نہ ہونے کے سبب اب محدود ہے، جبکہ بلند شرح مہنگائی کے سبب بیشتر آبادی کی قوت خرید شدید متاثر ہوئی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی بیرونی کرنسی کی طویل مدتی ڈیفالٹ ریٹنگ کو CCC پر برقرار رکھتے ہوئے توقع ظاہر کی ہے کہ عام انتخابات شیڈول کے مطابق ہوں گے اور PDM حکومت کی طرز پر مخلوط حکومت کا قیام عمل میں آ سکتا ہے۔ اسٹاف لیول حالیہ معاہدے کو IMF بورڈ کی جانب سے بآسانی منظوری ملنے کا امکان ہے۔ پروگرام کا کامیاب جائزہ مسلسل مالی استحکام اور توانائی کی قیمتوں میں اصلاحات کی عکاسی کرتا ہے۔ اسٹینڈ بائی معاہدے کے تحت پاکستان نے بہت سے پالیسی وعدے کیے، تاہم نگران حکومت نے مزید اقدامات بھی کیے، جن میں گیس اور بجلی کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ اور بلیک مارکیٹ کے خلاف کریک ڈاؤن وغیرہ شامل ہیں۔ ان اقدامات نے شرح تبادلہ کے درمیان فرق کو کم کرنے اور بینکاری نظام میں مزید زر مبادلہ لانے میں مدد کی ہے۔ جون میں حکومت نے رواں مالی سال کے لیے اپنے مجوزہ بجٹ میں ترمیم کی تھی تاکہ فروری میں اضافی ٹیکس اقدامات اور سبسڈی اصلاحات کے بعد نئے محصولاتی اقدامات اور اخراجات میں کمی کی جا سکے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا IMF کے ساتھ طے شدہ اصلاحات کو نافذ کرنے یا انہیں تبدیل کرنے میں ناکام رہنے کا ایک ریکارڈ رہا ہے۔ اس وقت ماضی کے مقابلے میں کم فائنانسنگ آپشنز موجود ہیں، لہٰذا کسی بھی نئے IMF پروگرام کے لیے ممکنہ طور پر بڑے پیمانے پر اسٹرکچرل اصلاحات کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ انٹرنیشنل ایجنسیز کی ریٹنگ کا کافی حد تک دار و مدار ملکی سیاسی صورتحال پر ہوتا ہے۔ گو کہ سپریم کورٹ نے انتخابات 8 فروری کو بہر صورت کرانے کے لیے اہم فیصلہ دیا ہے، لیکن جب تک انتخابات ہو نہیں جاتے تب تک افواہوں کا بازار بند نہیں ہو سکتا۔ انتخابات کے بعد معاشی صورتحال میں ٹھہراؤ اور بہتری کی امید ہے۔